وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال الله تبارك وتعالى فأين تذهبون وقال صلى الله عليه وسلم العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والغافل من اتبع هواه وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں، انسان دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے اور وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہے، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور اس کے لیے نماز پڑھی. ہم دنیا کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنے کے دو چیزیں داعیہ پیدا کرتے ہیں. ایک چیز ہے کہ انسان کوئی کام کرے اپنے دل کی چاہت سے کرتا ہے، اور ایک کام وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے دل کی چاہت سے کم بیرونی خوف اور بیرونی اثر کی وجہ سے کرتا ہے. جو کام انسان اپنے نفس کی چاہت سے کرتا ہے یقیناً وہ کام بڑے اطمینان سے بھی کرتا ہے، اچھی انداز سے بھی کرتا ہے. اور جو کام بیرونی اثر اور بیرونی خوف کی وجہ سے کرتا ہے، جب تک وہ بیرونی اثر رہتا ہے کام کرتا ہے، جب بیرونی اثر ختم ہو جاتا ہے اور باہر کا خوف ختم ہو جاتا ہے پھر انسان وہ کام بھی نہیں کرتا. اس کی دو مثالیں دوں میں آپ کو. ایک مثال، ہم اپنے گھر چلانے کے لیے اپنے معاش کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ معاش کا انتظام ہم اپنے نفس کی چاہت کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ میں کام کروں گا، محنت کروں گا تو کچھ پیسے آئیں گے، میرا گھر چلے گا. اور اس کے لیے انسان نہ صرف یہ کہ اپنے دل کی چاہت سے بلکہ دل کی چاہت سے بڑھ کر بھی کام کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ جتنا ورک کروں گا اتنی انکم آئے گی. تو یہاں انسان جو کام کر رہا ہے اپنے نفس کی چاہت کی وجہ سے کر رہا ہے، دل کی چاہت کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے کسی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی بیرونی خوف یا اثر کی ضرورت نہیں پڑتی. آدمی اپنی مرضی سے خود جا کر کام کرتا ہے. تو یہ کام دل سے کرے گا، بہتر سے بہتر طریقے سے کرے گا اور اچھے انداز پر کرے گا. اور جو کام انسان بیرونی اثر کی وجہ سے کرتا ہے اس وقت تک جب تک بیرونی اثر برقرار ہے، جب تک وہ خوف برقرار ہے، جب وہ خوف ختم ہو جاتا ہے پھر انسان کو کام نہیں کرتا. اس کی مثال ہمارے پاس
ایک رواج الحمدللہ چل رہا ہے مساجد میں نکاح کرنے کا. نکاح جب تک ہوا کوئی بینڈ نہیں، کوئی باجا نہیں، مسجد کے اندر آئے، عقد پڑھائے، نکاح ہوا، بیان ہوا، مبارکبادی ہو گئی، واپس چلے. اب جب شادی خانے کو جانے کا معاملہ ہے، اب اس کے بعد وہ ڈھول، وہ تاشے، وہ بینڈ، وہ باجے، الامان والحفیظ. مسجد میں کام کیوں نہیں کر سکا یہ؟ اس لیے کہ سارے مسلمان مسجد میں ہیں. اگر یہ حرکت مسجد کے ماحول میں کرتا تو لوگ بولیں گے کہ میاں کیا کر رہا، تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہاں اگر ایسی شیطانی حرکت کر رہا ہے تو یہاں یہ بیرونی اثر ہے، خارجی دباؤ ہے. اس دباؤ کی وجہ سے وہ اپنا منچاہا کام نہیں کر سکتا. لیکن جب یہاں سے رخصت ہو گیا، یہاں کا کام ختم ہو گیا، اب کسی کا دباؤ نہیں ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، اب جو مرضی چاہے یہ کر لے. ایسا ہوتا ہے نا. میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ دو طریقے ہیں کام کرنے کے اور کام کے داعی ہیں. ایک داعیہ وہ ہے جو انسان اپنے دل کی چاہت سے کرتا ہے، اور ایک خارج کا اثر اور بیرونی اثر، بیرونی خوف. ان دونوں کا فرق ہے. مومن وہ ہے جو اپنا ہر کام دل کی چاہت سے کرتا ہے. ایمان والا وہ ہے جو کوئی کام کرے تو نفس کی چاہ اور نفس کی خواہش کے اعتبار سے اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرے. رمضان آیا، ہمارا پورا ماحول یکسر بدل گیا. کئی نوجوانوں کے، کئی مسلمانوں کے سروں پر تاج سج گیا، چہرے نورانی ہو گئے، اعمال کے اندر رغبت بڑھ گئی، اللہ کی عبادت کا شوق بڑھ گیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپانے کا، اپنے آپ کو بھلانے کا اور اپنے اندر ایک مزاج صالح پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. کر بھی رہے ہیں. تو یہ کام جو ہم کر رہے ہیں رمضان کے اندر، میرے بزرگوں، یہ کام نفس کی چاہ کے ساتھ کرنا ہے، خارجی دباؤ اور بیرونی اثر کی وجہ سے نہیں کرنا. اچھا ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر نفس کی چاہ اور دل کی چاہت کے اعتبار سے یہ کام کرے گا تو جیسے رمضان میں ہم مسلمان، رمضان کے بعد بھی مسلمان ہیں. رمضان میں جیسے ہماری مسجدیں آباد، رمضان کے بعد بھی مساجد آباد ہوتی. رمضان کے اندر جیسے ہمارا جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ رمضان کے بعد بھی ہوگا. قرآن نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے آپ ہر ایک کے لیے یہ بات پیش کر سکتے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قرآن کہتا ہے جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرے، مجھے یاد کرنے سے غافل ہو جائے، اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا عمل نماز ہے. اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا عمل نماز ہے. اللہ کا ذکر سب سے زیادہ نماز کے اندر ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ اللہ کی بڑائی اور تعریف ہے. رکوع میں آپ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سجدے میں آپ جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. نماز اللہ کی یاد کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل. رمضان کے گزرنے کے بعد اگر ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا، ہماری مساجد ویرانی کی طرف چلی جائے. قرآن کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، مجھے یاد نہیں کرتا، مجھے بھول جاتا ہے،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا کے اندر ایک عذاب یہ آئے گا کہ فائنانشیل پوزیشن کمزور ہو جائے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے بالکل تنگی معاش کا معاملہ ہوگا، فائنانشیل پوزیشن بڑی کمزور ہو جائے گی. اور آخرت کا عذاب وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے. بندہ بڑا پریشان کہ میں تو دنیا کے اندر دیکھتا بھالتا تھا، آنکھوں سے نظر آتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہو گیا؟ سوال کرے گا اللہ سے، قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا کے اندر تو میں دیکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا، جب ہماری آیتیں تمہارے پاس آئیں، ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئیں، ہمارے ذریعے سے تمہیں بلایا گیا، آواز دی گئی کہ آؤ، کامیابی بازار میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے گھر میں ہے. ہماری فوز و فتح اس در سے جڑی ہوئی ہے، کسی اور در سے ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے. تو جب تمہیں دنیا کے اندر بلایا گیا، ہماری آیتیں آئیں، تم نے وہاں ہماری آیتوں کو بھلا دیا، آج ہم نے بھی تم کو بلایا. تم نے ہمارے ساتھ جو سلوک دنیا میں کیا، آج تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہم یہاں کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں غور کر کے دیکھو کہ ہم رمضان کی یہ عبادات، رمضان کا یہ نظام العمل، رمضان کے اندر کا یہ ماحول ہم دل کی چاہت سے کر رہے ہیں یا بیرونی خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں. اگر دل کی چاہت سے یہ کام ہے تو جیسے ہم رمضان کے اندر مسلمان ہیں، رمضان کے بعد بھی مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان ختم ہوتا ہے، عبادات ختم نہیں ہوتی. رمضان ختم ہوتا ہے، نمازیں ختم نہیں ہوتی. رمضان ختم ہوتا ہے، زکات اور صدقات کا نظام ختم نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے، اللہ کے گھر ویسے ہی رہتے ہیں. ضرورت ہے اپنی اللہ سے صلح کرنے کی. رمضان اللہ نے دیا ہی ہے صلح کرنے کے لیے. اور جو بندہ اللہ سے صلح کر لیتا ہے، جو بندہ اللہ سے اپنی دوستی قائم کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کو دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، آخرت میں بھی چمکاتے ہیں. اسلامی تاریخ کا ایک بڑا بہترین نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید. بڑے محدث گزرے اور اتنے بڑے محدث کہ بخارا، سمرقند اور دیگر علاقوں کے اندر ان کے نام سے احادیث بیان کی جاتی، لوگ بڑے ذوق شوق سے سنتے تھے. عبداللہ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی. شادی نہیں ہوئی. عمر گزر گئی، بڑھاپا آ گیا. ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث یہ آئی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر پیدا ہوگا اور شادی کی عمر کو پہنچے یا نہ پہنچے، اگر یہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، اللہ اس کا نکاح جنت میں کروائیں گے. اللہ اس کا نکاح جنت میں کروائیں گے. جو دنیا میں پیدا ہوا، شادی کی عمر کو پہنچا یا نہ پہنچا، اور یہاں شادی نہیں ہوئی، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اللہ جنت میں اس کا نکاح کروائیں گے. اب عبداللہ ابن زید نے جب یہ حدیث پڑھائی، ان کے دل میں بھی ایک داعیہ پیدا ہوا، بھائی اللہ میاں جنت میں میرا نکاح کروائیں گے، جنت میں میری دلہن کون ہوگی؟ جنت میں میری دلہن کون ہوگی؟ تہجد میں اٹھے اور نماز پڑھ کر کے دعا کی. میرے بزرگوں کو یاد رکھنا، تہجد کی جو دعا ہے سیدھے عرش تک پہنچتی، سیدھے عرش تک پہنچتی. کبھی حالات آئے، کبھی مسائل آئے، کبھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جائے، تہجد کو لازم پکڑ لو، زندگی میں انقلاب آئے گا. عبداللہ ابن زید اٹھے، تہجد پڑھی، دعا کی کہ اے اللہ میری جو دلہن جنت کے اندر بنے گی،
مجھے اس کی ایک مرتبہ صورت دکھا دے، مجھے ایک مرتبہ بتا دے کہ وہ کیسی ہے۔ ارے ہم لوگ بھی جاتے ہیں علی دلہن دیکھنے کے واسطے، پورا چٹا مٹ کے جاتا خاندان قبیلہ پورا۔ اب جانے کے بعد وہ خاطر تواضع، وہ بیچارے امید سے خاطر تواضع کرتے کہ بھائی آئے ہمارے گھر کا رہن سہن بھی دیکھیں گے، ہمارا جو ہے طور طریقہ معلوم ہوگا، فل خاطر مدارہ کوئی زبردست ٹھوس میں مت آگے۔ 2 دن کے بعد میں ذرہ ہائٹ کم ہے بچی، ذرہ ہائٹ کم ہے، نہیں سو اچھا ہے، ذاتی گھر ہے تو اچھا رہتا ہے۔ یعنی بالکل ایسی غیر ضروری بنیادوں پر اپنے رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ مانو۔ 4 لوگ اب دیکھنے آئے، 4 بعد میں جاتے پھر نہیں، وہ 4 جب نہیں تھے اب پھر 4 آئے، پھر ایک مرتبہ ضیافت کرو۔ ذرا سوچ کے دیکھو کہ ان بچی والوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جو اپنی بچی کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی دیکھ لو آپ بچی کیسی ہے ہماری، پھر آپ کی خاطر تواضع بھی کرتے ہیں، آپ کی ضیافت بھی کرتے ہیں، اور آپ اس کے بعد اطمینان سے جواب دیتے ہیں سو اچھا ہے، ذرا ہمارے ساس کو پسند نہیں آئی، ہمارے ان کو سمجھ میں نہیں آئی، ہمارے ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی 100% مکمل اس دنیا میں نہیں ہے، کوئی 100% مکمل نہیں ہے، اور ہمارے لوگوں میں ہور پری کچھ دیکھنے کو تیار ہے، ہور پری سے کم کے واسطے کوئی تیاری نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے ہورا پورے جنت میں ملنے والے دنیا میں نہیں ملتے۔ تو عبداللہ ابن زید نے دعا کی، پہلا دن گزر گیا، دعا قبول نہیں ہوئی، دوسرا دن آیا پھر دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، تیسرا دن آیا جم کے دعا کی، تو اللہ نے خواب کے اندر ایک عورت کو دکھا دیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا تعلق حبشے سے، بالکل کالی کروٹی عورت، اور کہا کہ میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرے کی رہنے والی ہوں، بصرہ ایک علاقے کا نام ہے۔ عبداللہ ابن زید نیند سے بیدار ہوئے، خواب ذہن میں تھا، فجر کی نماز پڑھی اور سواری پر سوار ہو کر بصرہ چل پڑے۔ جب بصرہ میں پہنچے لوگوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن زید آئے ہیں، بڑی خاطر تواضع کی، بڑا اکرام کیا اور بڑا ان کے ساتھ معاملہ کیا، اکرام کا، کھلایا پلایا، کہا کہ آپ بغیر اطلاع کے آ گئے، اگر اطلاع دیتے تو ہم کچھ اور انتظام کر دیتے۔ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ کام میرا اپنا ذاتی ہے اور ایمرجنسی تھی، اسی لیے بغیر اطلاع کے آیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن زید نے پوچھا کہ میں یہاں میمونہ ولید سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ آئے بھی تو ایسی عورت سے ملنے کے واسطے آئے جو پاگل ہے، لوگ اس کو پتھروں سے مارتے ہیں، آپ اس عورت سے ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، مجھے اس سے ملاقات کرنی، اور کہا کہ پتھروں سے کیوں مارتے ہیں اس کو؟ کہا وہ کام ہی ایسے کرتی کہ اگر کوئی روتا ہوا اس کو نظر آئے اس کے سامنے جا کر کے ہنسنا شروع کر دیتی، اور اگر کوئی ہنستا ہوا نظر آئے اس کے سامنے جا کر کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اس عمل کی وجہ سے لوگ پتھروں سے مارتے ہیں۔ کہا پھر کام کیا کرتی ہے؟ کہا لوگوں سے کرائے پر ان کی بکریاں لے کر ان کی بکریوں کو چراتی ہے۔ عبداللہ ابن زید نے پوچھا کہ بکریاں کہاں چراتی ہیں؟ کہا ایک خوفناک جنگل ہے، بڑا بھیانک ترین جنگل ہے، اس جنگل میں وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتی ہے۔ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ مجھے اس جنگل کا پتہ بتا دو، میں جا کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، عصر تک وہ واپس آ جائے گی، ہم آپ کی عصر کے بعد اس سے ملاقات کروا دیں گے، آپ جب تک آرام کر لیں۔ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ میاں عصر کی کیا خبر، میں تو ابھی چلنا چاہتا ہوں، ابھی جا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔
لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، بڑا خوفناک جنگل ہے، لیکن عبداللہ ابن زید بضد تھے، چل پڑے جنگل کی طرف۔ جب جنگل کا آغاز ہوا، جنگل کے اندر داخل ہوئے، ہر طرح کا جانور، خوفناک جانور، خطرناک جانور اس جنگل کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ ابن زید فرمانے لگے کہ مجھے اس عورت کی مردانگی پر بڑا تعجب ہوا کہ ایسے خطرناک اور پر خطر جنگل کے اندر وہ اکیلی بکریوں کو کیسے چراتی ہے۔ بہرحال ہوتے ہوتے اس مقام پر پہنچے جہاں میمونہ بکریوں کو چراتی تھی، لوگوں نے جہاں کا پتہ دیا۔ جب وہاں عبداللہ ابن زید پہنچے، کہا دو منظر میں نے ایسے دیکھے کہ میرے حیرت اور استعجاب کی حد نہ رہی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میمونہ ولید کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتی تھی، لیکن وہاں جا کر کے دیکھا تو میمونہ ولید مصلی بچھا کر نوافل میں مشغول ہے۔ میمونہ ولید مصلی بچھا کر نوافل میں مشغول ہے۔ اچھا بکریاں چرانا ہے تو بکریاں لے کر آئی ہوگی، پھر بکریاں کہاں چلی گئی؟ میمونہ ولید تو یہاں نماز میں ہے، بکریاں کہاں ہیں؟ تو دوسرا جو منظر دیکھا، عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ میمونہ ولید مصلی پر ہے اور میمونہ ولید کی بکریوں کو جنگل کے شیر چلا رہے ہیں، جنگل کے شیر چلا رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ان کی غذا ہے، اور یہ غذا کے ساتھ دوستی انہوں نے کیسی کر لی؟ یہ تو ان کی غذا ہے، بکری شیر کی غذا ہے، انہوں نے اپنی غذا کے ساتھ دوستی کیسے کر لی؟ اور جب یہ دوستی کر لیں گے تو کھائیں گے کیا؟ اور بکریوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ 4-4 5-5 کا ٹکڑا جو ہوتا ہے الگ طرف جاتا ہے، 4-5 کا ٹکڑا الگ طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جو بکریاں ریوڑ سے نکل کر دوسری طرف جا رہی تھی، شیر ان کو ڈراتے ہوئے پھر ریوڑ میں لے کر آ کر جوڑ رہے۔ بڑا عجیب منظر دیکھا۔ یہ منظر میں دیکھ ہی رہا تھا، میمونہ ولید نے اپنا سلام پھیرا نماز کا، اور میمونہ ولید نے مجھے مخاطب کر کے کہا عبداللہ ابن زید وعدہ جنت کا تھا، تم تو یہاں چلے آئے۔ وعدہ تو جنت کا تھا، جنت میں میاں بیوی کا تعلق تھا، تم تو یہاں چلے آئے۔ اب عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میری حیرت اور بڑھ گئی کہ میں نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی، کبھی اس کو میں نے نہیں دیکھا، کبھی اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میرا نام اس کو کیسے پتا چل گیا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی یہ تو بتا کہ میرا نام تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس بندی نے جواب دیا کہ جس رب نے تجھے خواب میں بتایا اسی رب نے مجھے بھی خواب میں بتایا۔ اب میمونہ ولید سے ایک دوسرا سوال کیا کہ چلو ٹھیک ہے تمہیں اللہ نے بتا دیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ بکریوں کو شیر کیسے چلا رہے ہیں؟ یہ تو ان کی غذا ہے، انہوں نے اپنی غذا کے ساتھ دوستی کیسے کر لی؟ میرے بزرگوں اصل واقعے کا نچوڑ یہاں پر ہے۔ میمونہ ولید نے جواب دیا جس دن سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، اللہ کی مخلوق نے مجھ سے صلح کر لی۔ جس دن سے میں نے اللہ سے صلح کر لی، اللہ کی مخلوق نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ آج میرے بزرگوں ہم جو ہر طرف مارے جا رہے ہیں، ہم جو ہر طرف کاٹے جا رہے ہیں، ہم جو ہر طرف رسوا ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا جو وقار مجروح ہوتا جا رہا ہے، اس کی واحد وجہ ہے کہ ہم نے اپنی دوستی اللہ سے نہیں لگائی، ہم نے اپنی صلح اللہ سے نہیں کروائی، ہم نے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ہماری صلح اللہ سے نہیں، ہماری دوستی اللہ سے نہیں، ہمارا تعلق اللہ سے نہیں، تو ایسے ہی ہمارا حال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہم اپنی صلح اللہ سے مضبوط نہ کر لیں۔ رمضان آیا اس لیے کہ ہم اپنی صلح اللہ سے لگا لیں، رمضان آیا اس لیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیں۔ اور پھر یہ ایک مہینے کی صلح نہیں ہے، یہ ایک مہینے کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک مہینے کی دوستی نہیں ہے، یہ آخر لمحے تک کی دوستی ہے
آخر کب تک کا صلح ہوگا؟ اور یہ صلح کب تک ہو سکتی ہے؟ یہ صلح کب تک ہو سکتی ہے؟ جب تک میرے اور آپ کے اس خاکی بدن میں روح باقی ہے۔ جب تک روح باقی ہے صلح کا موقع ہے، اور جب یہ روح نکل جائے گی تو پھر کوئی صلح نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ نے وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا، ہارون رشید کے دور میں ایک مجذوب تھے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عجیب قسم کے مجذوب تھے، دنیا میں بیٹھ کر کے جنت کے مکان فروخت کرتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید سیر کے لیے نکلے، راستہ چل رہے تھے تو دیکھا کہ بازار کے اندر حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر کچھ لکیریں لگا بھی رہے ہیں، اس کو دانا کر کے ملا بھی رہے ہیں۔ ان کی جو سواری تھی وہ سواری کو روک دیا گیا، ہاتھی پر سوار تھے، روک دیا گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ سواری کیوں روکی؟ کہا بہلول دانا ہے، بازار کے اندر بیٹھ کر زمین پر کچھ لکیریں لگا رہے ہیں، اور لکیریں لگا کر کے نانا کر کے اس کو مٹا بھی رہے ہیں۔ حضرت ہارون رشید نے فرمایا کہ سواری کو بٹھا دو۔ سواری کو بٹھا دیا گیا، ہارون رشید پیچھے اترے اور جا کر کے بہلول دانا سے سوال کیا کہ بہلول، تم تو ویرانوں کے اندر رہنے والے ہیں، آبادی سے باہر رہنے والے ہیں، آج تم بازار میں آ کر کے کیا کر رہے ہو؟ تو ہارون رشید کو جواب دیا کہ ہارون بڑا ضروری کام کر رہا ہوں، بڑا ضروری کام کر رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا ضروری کام؟ کہا میں اللہ کی مخلوق کی اللہ سے صلح کر رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے پوچھا اچھا صلح کرا رہے ہو تو پھر صلح ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ آج وہ ماننے کے لیے تیار ہے، وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے کہ بازار والے صلح کے لیے تیار نہیں، کہ بازار والے صلح کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ مانتا ہے، اللہ مانتا ہے، وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہماری ماں جس کے کوکھ سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ ہماری ایک آنکھ پر سب کچھ بھلا کر ہمیں سینے سے لگانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے، وہ مانتا ہے، ماننے کے لیے تیار ہے، مگر ہم صلح کے لیے تیار نہیں۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بہلول دانا قبرستان کے اندر بیٹھے ہیں اور وہی کام کر رہے ہیں جو بازار میں کر رہے تھے۔ ہارون رشید کا پھر گزر ہوا، کہا کہ ہارون رشید نے بہلول کے پاس جا کر پھر سوال کیا کہ بہلول آج کام کیا کر رہے ہو؟ کہا کام وہی کر رہا ہوں، جگہ تبدیل کر دی، جگہ تبدیل کر دی۔ تو پھر ہارون نے سوال کیا کہ اس دن جو تم صلح کرا رہے تھے صلح نہیں ہوئی، اللہ تیار تھا صلح کے لیے، لوگ تیار نہیں تھے، آج قبرستان میں صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا آج یہ تو تیار ہے، اوپر والا تیار ہے، یہ تیار ہے، اوپر والا تیار ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ سے صلح کرنے کا یہ موقع ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ موقع ہے، اللہ سے اپنی لو لگانے کا موقع ہے۔ اور وہ بات یاد رکھنا جو شروع میں کہی کہ یہ کام ہم اپنے دل کی چاک سے کریں، خارج کے دباؤ کی وجہ سے نہ کریں۔ جیسے ہمیں کمانا ہے، چاہے کوئی کہے نہ کہے، کوئی ہمارے اوپر دباؤ بنائے نہ بنائے، ہم لازماً کماتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو ہمارا گھر چلے گا، ہم جانتے ہیں کہ ہم کمائیں گے تو ہماری ضروریات پوری ہوگی۔ یہ بھی ایسے ہی جاننا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے تو دنیا بھلی ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری آخرت بھلی ہوگی۔ اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سبق بھلا دیا، ہم نے سبق بھلا دیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ رمضان اسی لیے آیا کہ ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرے،
یہ موبائل فون جو ہم یوز کرتے ہیں یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک خاص بات ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی فنکشنز کھول دیں اپنے موبائل میں، لیکن جب کسی کی کال آتی ہے تو یہ موبائل آپ کے وہ سارے فنکشنوں کے اوپر سے اس آنے والی کال کو بتاتا ہے کہ فلاں آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے یہ سارے فنکشن رکاوٹ نہیں بنتے کہ آنے والی کال کی وہ آپ کو اطلاع نہ دے، ہے نا؟ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، ہمارا اپنا وجود خالق کا دیا ہوا ہے، ہمارا اپنا یہ سٹرکچر اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم دو تین مشغولیات کو بنیاد بنا کر اللہ کا منادی جب ہمیں بلاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں کال آتی ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارا حال ہوتا ہے رمضان کے اندر ہم بنتے ہیں عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ۔ رمضان میں ہم کیا بنتے ہیں؟ عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ، اور رمضان گزرتے ہی چھابو کے چھابو۔ کیا ہے یہ؟ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا چھابو۔ گاؤں کے اندر نام ہوتے چھابو، فقیرہ، گورا، کالا، اس قسم کے نام ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی کا نام تھا چھابو، لوگ اس کو چھابو چھابو کہتے تھے، پکارا کرتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس چھابو کے گھر میں خزانہ نکلا۔ گھروں میں خزانے بولتے ہیں کہ کھانا ٹھہر جاتے ہیں، ایسے بہت سارے گھر لوگوں کی سرچنگ میں ہنٹنگ میں صاحب وہاں پہ خزانہ ہے، کہتے کوئی تو بھی ڈاکٹر صاحب ہے تو بولو، ایسے والا بھی آتے ہیں کہ صاحب ایک جگہ ہے، کہتے بڑا زبردست ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اگر اللہ کچھ کام کر دیے تو پورا باہر آ جانے والا ہے۔ میرے بھائی سب سے بڑا خزانہ تو اللہ نے ہماری ذات میں رکھا ہے، ہم اس خزانے کو سمجھ جائیں اور اس دفینے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اللہ دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ تو وہ چھابو صاحب کے گھر میں خزانہ نکلا، انہوں بھی گاؤں کے تھے، گاؤں والے ہوشیار رہتے سارے، گاؤں والے ویل مائنڈڈ رہتے، تو انہوں کیا کرے تھوڑا تھوڑا لیتے گئے، جا کے بیچتے گئے، جیسے جیسے خزانہ بکا پیسے آنا شروع ہوئے۔ تو اب جب تک خزانہ نہیں تھا تو پھٹی بنی پھٹی چٹی پہ پھرتے تھے تو لوگ ان کو چھابو بولتے تھے۔ جیسے پیسے آنا شروع ہوئے، خزانہ بکا، تو صاحب بنیت بھی اچھی ہو گئی، چٹی بھی اچھی ہو گئی، اور چٹی نہیں اب تو پیجامہ بھی آ گیا، کرتا بھی آ گیا۔ اب جب وہ کرتا پیجامہ پہن کے باہر نکلے تو معمول کے مطابق لوگوں کو بولے وہ چھابو کہاں جا رہے، تو ان کو غصہ آیا، بھائی میرا گیٹ اپ نہیں دیکھ رہے، گیٹ اپ چینج ہو گیا نا، گیٹ اپ چینج ہو گیا تو نام بھی چینج ہو جانا، لہذا اب میرے کو آپ چھابو نہیں بولنا، شہاب بولنا۔ بولے ٹھیک ہے صاحب، بولیں گے آپ کو شہاب بولیں۔ چند دن اور گزرے، تھوڑا اور خزانہ نکالے اور بیچے، زبردست شیروانی سلائے، شیروانی سلائے کہ شیروانی پہن کے نکلے، پھر بولے شہاب، بولے خالی شہاب، غلط، شہاب کے بعد میں بھی لگاؤ، کیا لگانا صاحب؟ بولے شہاب الدین لگاؤ۔ تو بولے ٹھیک ہے صاحب شہاب الدین لگائیں گے۔ اب اس کے بعد اور خزانہ نکلا اور بیچتے گئے، تو شیروانی کے ساتھ اب وہ چاندی کے بٹن بھی لگا دیے، گیٹ اپ چینج ہوتے جا رہا، اپڈیٹ ہوتے جا رہے۔ اب پھر جب چاندی کے بٹن لگا کے نکلے تو لوگ بولے شہاب الدین، تو بولے کیا بھائی خیریت، چاندی کے بٹن نہیں دکھ رہے آپ کو، نام چینج کرو آپ۔ بولے صاحب کیا کرنا، پھر کیا چینج کرنا؟ انہوں بولے شہاب الدین نہیں، شروع میں لگاؤ عالی جناب شہاب الدین۔ ٹھیک ہے صاحب عالی جناب شہاب الدین بولیے۔ اب عالی جناب شہاب الدین نام پڑ گیا ہوگا، اور
سر پہ ذرا مخمل کی ٹوپی یا وہ روبی ٹوپی، ہاتھ میں ذرا ڈنڈا وڈا عصا، وہ دور میں تھا وہ، یہ دور میں لگا تو مرسڈیز، آئی فون، یہ وہ کیا آتا ہے چینج ہے نا بھائی۔ تو برحال اس وقت کے حساب سے مخمل کی ٹوپی، ہاتھ میں عصا وصا آ گیا، لوگ بولے عادی جناب شہاب الدین، تو بولے میاں اب دیکھ رہے ہیں آپ، ٹوپی چینج ہو گئی، ہاتھ میں عصا آ گیا، سب کچھ چینج ہو رہا، نام میں اور اضافہ کرو۔ بولے صاحب کیا کرنا؟ تو بولے شروع میں کیا لگائے؟ عادی جناب لگائے نا، اور صاحب لگائے، اب اخیر میں لگاؤ عادی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ، نام ان کا اتنا تھا چھابو، لیکن اب 1 کلومیٹر کا نام ہو گیا عادی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ، مشہور ہو گئے وہ اس نام سے، عادی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ۔ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ دیکھ کے السلام علیکم عادی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ۔ کچھ عرصہ چلتا رہا، خزانہ نکلتا رہا، ترقی ہوتی رہی۔ وہ علاقے میں 2 چور تھے، وہ چوروں کو معلوم ہو گیا کہ 11 سے آ کر بڑے میاں چھابو سے یہاں تک کیسا پہنچے، تحقیق کرے، انکوائری کرے، معلوم ہوا کہ گھر میں خزانہ نکلا کرتے، دفینہ نکلا کرتے، تو یہ لوگ ہم پلان بنا رہے ہیں، یہاں بڑے میاں کو کیا ضرورت ہے، اپن لے لیے تو اپن ذرا بل سیٹلڈ ہو جاتے ہیں۔ دونوں چور مل کے پلان بنائے، راتوں رات ان کے گھر گئے، جتنا خزانہ تھا وہ سارا، اور خزانہ ہی نہیں، شیروانی، ٹوپی، عصا، کرتا، پیجامہ، جوتے، نیتے، سب کا لے کے نکلے۔ اب یہ سوچ ختم ہو گیا، اگلے دن جب باہر نکلے ہو تو وہی پھٹی گٹی، وہی پھٹی گٹی پہن لے گئے۔ اب لوگ ان کو دیکھے، ارے عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ، انہوں بولے میاں کہاں کے عالی جناب، کہاں کے شہاب الدین، کہاں کے صاحب، کہاں کے قبلہ، وہی چھابو کے چھابو رہے، وہی چھابو کے چھابو رہے۔ یہ بات انہوں بولے۔ اب یہ واقعہ میرے بزرگوں میں اور آپ اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں گے۔ رمضان المبارک آیا، پہلا عشرہ رحمتوں کا، عبادات کا جوش تھا، اللہ کو راضی کرنے کا ایک جذبہ تھا، اللہ سے لو لگانے کا ایک جذبہ تھا، ہماری نیکیاں بڑی، ایک فرض ادا کر رہے تھے 70 کا ثواب لے رہے تھے، ایک نفل پڑھ رہے تھے، ایک فرض کا ثواب نامہ اعمال میں ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ دوسرا عشرہ آیا اللہ کی مغفرتوں کا، اللہ نے بڑی مغفرتوں سے نوازا، نیکیوں کا گراف اور بڑا، اور جب تیسرا عشرہ آیا اللہ نے دیکھا کہ یہ بندہ پہلا عشرہ مجھے راضی کرنے میں گزار دیا، دوسرا عشرہ مجھے راضی کرنے میں گزار دیا، اب تیسرا عشرہ آیا، اس بندے کا مقصود یہ ہے کہ میں اس کو جہنم سے آزاد کر دوں۔ اللہ نے فرمایا انتم عتقاء اللہ من النار، کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ عید کی صبح تک سارے گناہ معاف ہو گئے، بالکل بخشے بخشائے عیدگاہ کو گئے، نماز عید ادا کی، اور اس کے بعد جب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے جب گھروں کو ہم جا رہے تھے، فرشتے دیکھ کر کے رش کر رہے تھے کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے پیدا ہونے پر ہم نے اعتراض کیا، آج انہوں نے اپنے رب کو راضی کر دیا، ان کا رب ان سے راضی ہوا، یہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ عید کی ظہر کی نماز آئی تو وہی مؤذن صاحب، وہی امام صاحب، وہی 4-5 مصلیاں مسجد کے اندر، شیطان آزاد ہو گیا، اور جتنی نیکیاں ہم نے رمضان میں کمائی، جو خزانہ ہم نے جمع کیا، اس خزانے پر اس شیطان نے حملہ کیا، اور ہمیں عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ سے رمضان کی عید آنے کے فوراً بعد وہی چھابو کا چھابو تھا۔ یہ میرے بزرگوں ہمارے رمضان کی حالت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں میں بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کا جو معمول ہم نے بنایا ہے، میرے بزرگوں اس معمول کو اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ، اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو لازم پیدا کرو، تاکہ جب حالات بگڑے تو ہم اللہ کے دربار میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے مانگے ہمارے حالات بدل جائیں۔
اور یہ کام ہوا ہے، یہ کام کیا ہے، صحابہ نے کیا، اولیاء نے کیا، بزرگان نے دین نے کیا، تابعین تبع تابعین نے کیا۔ بڑے سے بڑا مسئلہ 2 رکعت میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ ہماری زندگی کے 40 سال کے سجدے ہو گئے، ہمارا ایک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اللہ سے صلح ہوئی، ہماری اللہ سے صلح نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ سے اپنی صلح کر لو، اللہ سے اپنی دوستی لگا لو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو، اللہ سے اپنی لو لگا لو۔ یہی مقصد ہے رمضان میں آنے کا، اور یہی اللہ نے چاہا ہے کہ بندے جو سال کے 11 مہینے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، میں ان کو اپنے دربار میں بلاؤں، اپنے دربار کا غلام بناؤں، اور پھر ان کو ایسا عطا کروں کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ یہ چند گزارشات کی اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی، آپ کے لیے اور آپ کے علاقے والوں کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے ان ہدایات کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سبوں سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اللہ سے اپنی صلح کر لیں، اللہ سے اپنی دوستی کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام